یہ واقعہ معراج کا وہ ایمان افروز سفر ہے جو کسی فلم یا کہانی سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ یہ وہ سفر ہے جس نے کائنات کے اصولوں کو بدل کر رکھ دیا۔ سفر کی شروعات مکہ کی ایک خاموش رات سے ہوئی۔ جب پوری دنیا سو رہی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا۔ اس کے بعد ایک ایسی سواری پیش کی گئی جس کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ تیز تھی، جسے براق کہا جاتا ہے۔ پہلا پڑاؤ بیت المقدس تھا، جہاں آج تک تمام انبیاء علیہم السلام مختلف زمانوں میں آتے رہے تھے۔ اس رات وہ سب ایک ساتھ جمع تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تمام انبیاء کی امامت فرمائی اور یہ ثابت کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ یہیں سے آسمانوں کا وہ سفر شروع ہوا جو آج تک کسی اور کے نصیب میں نہیں آیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ دوسرے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اسی طرح ہر آسمان پر ایک عظیم نبی سے ملاقات ہوتی رہی اور ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی گواہی دیتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے ملے، جو فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ آسمانوں کی حدوں کو پار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے آگے جانا کسی بھی مخلوق کے لیے ممکن نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں وہیں رک گئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو اللہ کی تجلیات سے جل جاؤں گا۔ یہاں سے آگے کا سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے طے کیا۔ پھر وہ لمحہ آیا جو اس پورے سفر کا نشان امتیاز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے قریب ہوئے جتنا نہ کوئی ہوا ہے اور نہ کوئی ہوگا۔ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان گفتگو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب چن لیا ہے۔ اسی ملاقات میں اللہ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا، جو ابتدا میں 50 تھیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار کہنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے درخواست کی تو وہ 5 رہ گئیں۔ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ جو 5 ادا کرے گا اسے 50 کا ہی ثواب ملے گا۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی نعمتیں دکھائی گئیں، جہاں مومنین کے لیے عیش و آرام ہے۔ پھر دوزخ کے خوفناک مناظر بھی دکھائے گئے، جہاں گناہگاروں کو ان کے اعمال کی سزا دی جا رہی تھی۔ یہ سب اس لیے تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو صحیح راستے کی تلقین کر سکیں۔ جب یہ عظیم سفر مکمل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لائے تو حیرت انگیز بات یہ تھی کہ بستر کی گرمی باقی تھی اور وضو کا پانی بہہ رہا تھا، یعنی اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت کو روک دیا تھا۔ اگلی صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب بیان فرمایا تو کفار نے مذاق اڑایا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی شک کے تصدیق کی اور اسی دن صدیق کہلائے۔ کفار نے امتحان لینے کے لیے بیت المقدس کے بارے میں سوال کیے تو اللہ تعالیٰ نے وہ مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک نشانی درست بتا کر دشمنوں کو خاموش کر دیا۔ یہ سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور نماز ہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ایک عام انسان بھی اپنے رب تک روحانی معراج حاصل کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کا سپورٹ ہمیں اور بہتر مواد بنانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔